وہ شخص جس نے اللہ کو گوگل کیا، جدید دور کی اسلامی بیداری۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، دولت، شہرت، عورتیں اور لاکھوں فالوورز آن لائن۔ مگر ایک رات جب اس نے گوگل پر لکھا، میں سب کچھ پا کر بھی خالی کیوں ہوں، تو اس نے کچھ ایسا پایا جو اس کی زندگی بدل گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہر اس روح کا سفر ہے جو اس اسکرینوں کے زمانے میں روشنی تلاش کر رہی ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، شاید اللہ تمہیں بھی بلا رہا ہے۔ دبئی کی چمکتی رات جیسے کسی خواب کی تصویریں ہوں، اونچی عمارتیں، نیون لائٹس اور ہوا میں پیسوں کی خوشبو۔ ایوان خان 29 سالہ نوجوان، ٹیک انٹرپرینور، انفلوئنسر اور خود ساختہ کروڑ پتی۔ اس نے ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی تھی جو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے لوگوں کو کامیابی کے آراز سکھاتی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے لفظ سنا سمجھے جاتے تھے، لوگ اسے پروڈکٹیوٹی کا نبی کہتے تھے۔ مگر چمکتی مسکراہٹ کے پیچھے، رولیکس اور برج خلیفہ کے نظارے کے پیچھے، ایک خالی دل چھپا تھا۔ ہر رات جب وہ اپنے پینٹ ہاؤس میں واپس آتا، ہر چیز چمکتی مگر سکون کہیں نہیں ہوتا۔ مشینیں بات کرتی تھیں مگر انسان خاموش تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنے ہی پوسٹس دیکھتا، لوگ اس کی تعریفیں کرتے، اس کے مشوروں پر دیوانہ وار کمنٹ کرتے، مگر اس کا دل اتنا ہی خالی رہتا۔ ایک رات وہ اپنے 5 کمپیوٹر اسکرینوں کے سامنے بیٹھا، ایک نیا AI پروجیکٹ کوڈ کر رہا تھا جو انسانی احساسات کی نقل کر سکے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جو شخص مشینوں کو محسوس کرنا سکھا رہا تھا، خود محسوس کرنا بھول چکا تھا۔ وہ ہنسا مگر وہ ہنسی درد بھری تھی۔ شاید اب یہ AI مجھے انسان ہونا سکھائے، اس نے خود سے کہا۔ وہ رک گیا، اسکرین میں اپنے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر تھکن۔ ایک اندرونی آواز آئی، یہی زندگی ہے؟ کیا یہی سب کچھ ہے؟ اس نے گوگل پر لکھا، سب کچھ حاصل کر کے بھی انسان خالی کیوں ہوتا ہے؟ نتائج آئے، نفسیات، موٹیویشنل بلاگز، لائف کوچنگ۔ مگر ایک لنک نے توجہ کھینچ لی، سکون قلب، قرآن کے مطابق۔ وہ راگ گیا۔ مذہب؟ وہ تو اب ماڈرن تھا، سائنسی ذہن والا۔ مگر اس رات عقل خاموش تھی اور دل جاگ اٹھا تھا۔ اس نے کلک کیا، پہلا ہی جملہ چمک اٹھا، جان لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد 13:28۔ وہ ٹھٹک گیا، الفاظ دل پر بجلی کی طرح گرے مگر ساتھ ہی رحمت بن گئے۔ برسوں بعد پہلی بار اس کے سینے میں کچھ ہلا۔ اس نے آہستہ دہرایا، دلوں کو اطمینان۔ پھر وہ پڑھتا گیا، کائنات، مقصد زندگی، روح کے بارے میں آیا۔ ایسا لگا جیسے اس نے آخرکار اپنی زندگی کا اصل یوزر مینول پڑھ لیا ہو۔ اس رات اس نے نہ کوڈنگ کی، نہ پوسٹ کی، نہ سویا۔ وہ قرآن اور اسلام پر ویڈیوز دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ فجر کا وقت ہوا، اذان کی صدا فضا میں گونجی۔ ہو علی الصلاح۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کو دیکھتا رہا، وہ شہر جس پر وہ سمجھتا تھا کہ حکومت کرتا ہے، آج اسے اپنی بے بسی دکھا رہا تھا۔ اس نے آہستہ کہا، میں بھی وہ سکون چاہتا ہوں۔ اگلی صبح وہ مسجد گیا، کئی سال بعد۔ وضو کی خوشبو، قرآن کی تلاوت، نمازیوں کی خشوع بھری سانسیں، سب کچھ عجیب مگر مانوس لگا۔ ایک بزرگ سجدے میں روتا تھا۔ ایوان نے دیکھا اور دل سے بولا، یہ کیا محسوس کر رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا؟ نماز کے بعد وہ امام کے پاس گیا۔ میں نہیں جانتا کہاں سے شروع کروں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے اسلام پڑھا ہے مگر نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ امام نے مسکرا کر کہا، پھر تم نے آغاز کر دیا بیٹے۔ اسی شام اس نے وضو کیا۔ جب ٹھنڈا پانی چہرے پر گرا، لگا جیسے سالوں کی گندگی دھل گئی۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، اور جب اس کا ماتھا سجدے میں لگا، اس کا غرور ٹوٹ گیا اور ایمان پیدا ہوا۔ وہ روتا گیا، اپنے گناہوں پر، اپنے تکبر پر، اپنے ضائع کیے وقت پر۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ وہ سوشل میڈیا سے غائب ہو گیا۔ لوگ حیران، اسپانسرز پریشان۔ ٹیم بولی، سر ری برانڈنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ری برانڈ نہیں ہو رہا تھا، وہ دوبارہ پیدا ہو رہا تھا۔ اب اس کا دن قرآن عربی سیکھنے، علماء سے ملنے اور یتیم خانوں میں خدمت میں گزرتا۔
زندگی پہلی بار مقصد رکھتی تھی، منافع نہیں۔ ایک دن وہ اپنے دفتر واپس آیا۔ دیواروں پر اس کے پرانے اقوال لکھے تھے۔ کامیابی بنائی جاتی ہے، ملتی نہیں۔ وقت پیسہ ہے، خود اپنا خدا بنوں۔ وہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ بولا، میں نے انسانوں کو کامیاب ہونا سکھایا مگر سکون نہیں دیا۔ آج یہ کمپنی بند کر رہا ہوں۔ کمرہ خاموش۔ ایک نے پوچھا، پھر اب کیا کریں گے سر؟ ایوان نے مسکرا کر کہا، اب لوگوں کو یاد دلاؤں گا کہ وہ کون ہیں، اللہ کے بندے۔ وہ عمارت چھوڑ گیا۔ اس رات اس نے یوٹیوب چینل بنایا، دا ڈیجیٹل مسلم۔ پہلی ویڈیو میں وہ سادہ کپڑوں میں جائے نماز پر بیٹھا بولا، میں سمجھتا تھا میرے فالوورز میری قیمت ہیں، مگر اب جانا اصل قیمت صرف اس ذکر میں ہے جسے کوئی لائک، کوئی الگورتھم، کوئی اپ ڈیٹ نہیں چھین سکتا۔ اگر تمہارا دل بے سکون ہے، جان لو سکون وائی فائی میں نہیں، وضو میں ہے۔ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی۔ کمنٹس آئے، یہی تلاش تھی میری۔ میں رو پڑا۔ میں پھر سے نماز شروع کر رہا ہوں۔ جلد ہی وہ ایک تحریک بن گیا۔ وہ یونیورسٹیوں میں لائیو سیشنز میں نوجوانوں سے بات کرنے لگا کہ ایمان اور ٹیکنالوجی ساتھ چل سکتے ہیں۔ میڈیا نے طنز کیا پر اس کا سکون نہیں ٹوٹا۔ ایک دن پوڈ کاسٹ میں ایک ملحد انفلوئنسر نے چیلنج کیا، ایوان، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس کے باوجود تم کہہ رہے ہو نماز سے سکون ملتا ہے۔ ایوان مسکرایا، ہاں، کیونکہ ٹیکنالوجی دنیا کو جوڑتی ہے مگر نماز روح کو اس کے خالق سے جوڑتی ہے۔ حال میں خاموشی، پھر تالیوں کی گونج۔ وہ لمحہ انٹرنیٹ پر چھا گیا۔ کچھ مہینے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر گیا، وہ ماں جو ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ وہ جھک کر بولا، امی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ہلکی ہوا چلی دور سے اذان کی صدا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، لبیک الہم لبیک۔ سال گزر گئے۔ ایوان جدید دور کا ایک نشان بن گیا، ایک شخص جو بتاتا تھا کہ اسکرینوں کی دنیا میں بھی دل اللہ سے جڑ سکتا ہے۔ جب لوگ تعریف کرتے وہ بس کہتا، میری نہیں، اس کی تعریف کرو جس نے گمراہ کو راستہ دکھایا۔ اور ہر رات سونے سے پہلے وہ قرآن کھول کر کہتا، جان لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے شور میں وہ خاموشی پا گیا جو صرف روح سمجھتی ہے۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو شاید یہ اتفاق نہیں، شاید یہ اللہ کی پکار ہے تمہارے لیے۔ اپنا فون چند منٹ کے لیے بند کرو، قرآن کھولو، اپنے رب سے بات کرو، کیونکہ جب سب کچھ ناکام ہو جائے تب اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے۔ مزید دل کو جگانے والی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرو ڈین ان منٹ۔